چاہیے علم کو سمجھنے کے لیے کائنات کے مسائل کو، کونیات کے مسائل کو، اور اس طرح سے دنیا کے مسائل کو۔ وہاں پر ایک روایت کے تحت یہ کہہ دیا تو اس کا جواب بھی دے دیا سرکار رسالت مآب نے، جو کچھ میں نے کیا ہے یہ ظاہر ہے کہ وحی کا پیمان تھا، اور یہی تھا کہ تمہارا کام بیان کر دینا ہے۔ دنیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک پہ آ کے الجھ کے رہ گئی، اور یہ سمجھنے لگی کہ وہاں پر کہنا ہے، اور وہاں پر تاکید ہے، اور وہاں پہ تنبیہ ہے، اور وہاں پہ تادیب ہے، اور وہاں پہ سرزنش ہے، اور وہاں پہ باقاعدگی سے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ نہیں، اس بلغ کو ڈرانا دھمکانا نہ سمجھیے، جو ڈرتے ہیں وہ اس کا ترجمہ یوں ہی کرتے ہیں، لیکن جو بے خوف رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پارٹ آف تبلیغ ہے، اس کو بھی تو بیان کرنا ہے، دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے۔ وصایت، ولایت، اخایت، یہ سب کچھ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ارے اس کو بھی تو بیان کرو، اس کو بھی تو ادا کرو، اس فرض سے بھی تو سبکدوش ہو جاؤ۔ آخر کب کرو گے؟ اب تو حج آخر کا وقت آ گیا، اور کون سا وقت تمہارے لیے ہے؟ تو اب دیکھیے یہاں پہ آ کے ترجمہ کرنے والے اور تفسیر کرنے والے ذرا سی حیرانی کے ساتھ کہنے لگے کہ بہت ڈرا دھمکا کر ایک مرتبہ اس اعلان کو کروایا۔ ہم جیسے بولنے والے بھی بعض دفعہ اپنی شاید پاور جو ہوتی ہے اسپیچ کی، اس میں آ کے ایک قوت پیدا کرنے کے لیے ان موضوعات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ بس کر دو، اب یہ ہو جائے ورنہ بہت برا ہوگا۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب ترین بندے کے درمیان، جس کے لیے سبحان الذی اسری بعبدہ کی ایک منزل آئی ہے، وہاں پہ اس طرح کی گفتگو نہیں ہے کہ جو مزاج آشنا ہو اس سے ایسی گفتگو نہیں ہوتی۔ جو مزاج سے بے خبر ہوتا ہے، ہاں اس کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کو بتلانا پڑتا ہے، اس کو بات بات جتلانا پڑتا ہے، مگر وہاں یہ کیفیت نہیں تھی۔ تو اسی لیے نجم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں بھی معترض تھے۔ پہلی مرتبہ تو بقول مودودی سورہ پڑھا جا رہا تھا پبلکلی، تو وہاں پر بھی معترض تھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ کس طرح سے یہ ادا ہو رہا ہے سلسلہ جسے سلسلہ ہدایت کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پکار کے جب کبھی پہلی گفتگو ہوگی تو علی سے متعلق ہوگی، آخری گفتگو جب ہوگی پکار کر وہ علی سے متعلق ہوگی۔ علی پکار کا نام ہے، وہ پکار جو قیامت تک کی پکار ہے، اس آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، اس کو کسی صورت آپ دبا نہیں سکتے، اس لیے کہ بے خوف کرتا ہے یہ نام۔ جو نام اللہ کے رسول کو بے خوف کر دے تو اتنے سارے جو اتباع کرنے والے ہیں یہاں سے لے کے پاکستان تک، پاکستان سے لے کے افریقن کانٹیننٹ تک، کیا وہ بے خوف نہیں ہوں گے؟ ہاں بے خوف ہوں گے، مگر جہاں خوف آ جائے تو ایک سمجھ لیجئے، ایک آپ کو اینگل دے رہا ہے آپ کا اپنا تفکر کہ جو بے خوف نہیں ہوتا سمجھو دلوں میں کجی ہے، علی کا نام نہیں لے رہا۔ اولین شخصیت ابو عبداللہ جعفر ابن محمد۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے، پوری تاریخ آپ کے سامنے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک منزل پر آ کے آپ کو محسوس یہ ہوا کہ ہاں ہم سنک کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے موضوع میں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے تسلسل کو قائم رکھا، میرے پیش نظر ہے مجھ سے اور گفتگو نہیں ہوتی، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنے سننے والوں کو صرف یہ کہتا ہوں کہ ذرا سا دھیان رکھیے۔ دیکھیے نجم کا سورہ یا سورہ نجم آپ سے تقاضا کیا کر رہا ہے؟ سورہ نجم آپ سے ایک ہی تو تقاضا کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ۔ یہ جس کو علم کہہ رہے ہیں، علم تھوڑی، یہ جس کو علم کی یوں سمجھیے کہ پیرامیٹرز میں لا رہے ہیں، حدود میں لا رہے ہیں، اور پھر اس میں موضوع ہے مسلسل چل رہا ہے۔ 28ویں آیت ہے جس کو میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، اس کا مطلب اس سے پہلے 27 آیتیں ہیں نا،
اور جب 27 آیت ہے تو اس مطلب کوئی نہ کوئی موضوع تو چل رہا ہے. اب ایک موضوع ایسا بھی چل رہا ہے جہاں پہ ملائکہ کی شفاعت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. ایک موضوع ایسا بھی چل رہا ہے جس میں ملائکہ کے تعلق سے ذکر اور انثیٰ کی بحث بھی چل رہی ہے, اور اس کو بنیاد بنا کر گفتگو کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ملائکہ کو کبھی کہتے ہیں کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں, کبھی ان کو ذکر کہتے ہیں, کبھی ان کو انثیٰ کہتے ہیں. یہ یعنی ایک سلسلہ ہے, یہ مباحث ہیں, یہ دور جاہلیت کے مباحث ہیں جو بڑے علمی مباحث ہیں جو زمانے میں ہوا کرتے تھے. یعنی کیلبر آپ دیکھیے اس دور میں علم جو اپنے آپ کو دارائے علم کہتے تھے, ان کا کیلبر یہ دیکھیے کہ وہ اللہ پر گفتگو کرتے تھے, اس کے ملائکہ پر گفتگو کرتے تھے, اس کے انبیاء پر گفتگو کرتے تھے, اس کی کتابوں پر گفتگو کرتے تھے, یہاں تک کہ اس کے جینڈر پر گفتگو کرتے تھے. اور کس کے سامنے گفتگو کرتے تھے؟ وہ جو پیغام کا لانے والا ہے اس کے سامنے گفتگو کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ ملائکہ ہیں. تو خدا نے کہا دیکھو یہ ذکر اور انثیٰ کی بحث مناسب بحث نہیں ہے, تم نہیں جانتے اصل میں وہ کیا رہا ہے. دیکھیے مسلسل یہی بات ہے. موسی صاحب نے ابھی اس کی طرف توجہ دلائی. آپ وہ جان کا مسئلہ ہو, وہ روزے کا مسئلہ ہو, وہ آپ کے واجبات کا مسئلہ ہو, وہ فروع کے مسائل ہو, جو بھی مسائل ہوں, اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کریکٹ کیا ہے آپ کے تھنکنگ پروسیس کو قرآن نے. اور قرآن نے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن نے کہ وہ جو حدیث کو سبق سمجھتے ہیں وہ قرآن کو تو سمجھتے ہوں گے نا. وہ یہ تو کہتے ہوں گے کہ ہاں ہمارے لیے قرآن بڑی اہم کتاب ہے, سورس آف نالج ہے. میں نے کہا میں گفتگو ماخذ پہ نہیں کر رہا ہوں, مبدا پہ نہیں کر رہا ہوں, میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے علمی استعداد کو قرآن نے کھول کے رکھ دیا کہ ان کی سکت اتنی ہے, ان کے پاس قوت اتنی ہے کہ یہ ان مباحث میں الجھ جاتے ہیں جو مباحث ہے ہی نہیں. جس کو آپ مباحث سمجھ رہے ہیں وہ مباحث ہے ہی نہیں, لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مباحث ہے, یہی بحث ہے, یہی فلسفہ ہے, یہی فلسافیکل نوشن یا اپروچ ہے, یہی فلسافیکل پروسیس ہے. قرآن نے کہا نہیں, رد کر دیا. نہیں, تم کہاں تک اپنے آپ کو الجھاتے رہو گے, اس لیے کہ اس کا کوئی سرا نہیں ہے جو تمہیں ملنے والا ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تم اپنے تھاٹ پروسیس کو درست کرو. دیکھیے قرآن واحد کتاب ہے انسانوں کے درمیان جس نے آپ کو حقیقت علم سے آگاہ کیا ہے. قرآن وہ تنہا کتاب ہے جس نے انسان کے تعلق سے اس امانت کو جو علم کی صورت میں انسان تک منتقل ہونی ہے خیانت نہیں کی ہے. دنیا کی دوسری کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے, ان کا طرز تفکر اور ان کا طرز استدلال کچھ اور ہوتا ہے. وہ اپنے پروسیس میں آپ کو رکھ کر چاہتے ہیں کہ یوں علم کو پہچانو. قرآن نے کہا ہم ہر دور کے لیے دیں گے. ہم 11 ہجری میں جب یہ گزر جائے اس کے لیے بھی قرآن, 111 ہجری کے لیے بھی قرآن, 1430 ہجری کے لیے بھی قرآن, قیامت تک کے لیے قرآن. پرنسپل بدلنے والا نہیں ہے. یتبعون الظن, یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ اتباع تو کر رہے ہیں, یہ پیروی تو کر رہے ہیں, یہ پیچھے تو چل رہے ہیں, مگر دیکھو تو کہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ ظن کے پیچھے چل رہے ہیں, یہ تخمین کے پیچھے چل رہے ہیں, یہ گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ مسلسل سفر میں ہے. جو اپنے رہبر کو نہ پہچانتا ہو وہ منزل کو کیا پہچان سکتا. جو اپنے رہبر سے واقف نہ ہو, یعنی نماز کو قائم کرتے ہوئے آپ کے لیے جو شرائط ہیں, آپ کو معلوم ہے نا ایمان کے تعلق سے کتنی اہم شرائط ہیں, کہاں تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یعنی آپ فقط تنہا اب تعصی میں نہیں ہیں, آپ گواہی کی منزل پر ہیں کہ عادل ہے. آپ گواہ ہیں. یہ نماز یہ ڈھکوسلا نہیں ہے, ڈپلومیسی نہیں ہے, خوش کر دینا نہیں ہے, کسی جگہ پہنچ کے بس وقت کو کسی اور طرح سے گزارنے کے بجائے یوں گزارنا نہیں ہے. نماز تہذیب نفس کا نام ہے. جو نفس کی تہذیب نہ کر سکے وہ دین کی تہذیب کیا کر سکے گا. اور پھر تہذیب نفس میں جہاں نماز کو بتا دیا کہ چھوٹے سے وقت کے لیے کچھ رکعتوں کے لیے پہچاننے کی جہاں ضرورت ہے تو وہاں صدیوں کے لیے تمہیں کسی اور کے حوالے کر دیں. جو رکعتوں کے لیے کسی ایسے ویسے کے حوالے نہ کرے, وہ قیام قیامت کسی ایسے کے حوالے کر دے کہ جس سے آپ واقف نہ ہو. نہیں ہو نہیں سکتا. کسی صورت ممکن نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے. ہم کو پہچاننا ہے
وہ یہ کہہ رہا ہے سورہ النجم میں کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں مگر حق سمجھ رہے ہیں. یہ عجیب فلسفہ ہے, یہ عجیب فلسفہ, اس کو سمجھ لیجئے, اس لیے کہ ہم سب اس میں گرفتار ہیں. ہماری گرفتاری کسی اور کے ہاتھوں نہیں, اپنے گرفتار خود ہیں کہ جہاں ہمیں نہیں معلوم ہم سمجھ رہے ہیں کہ صحیح ہے مگر اتباع